میں آج آپ کے سامنے ظہر کی نماز کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ظہر کی نماز جلدی پڑھنا زیادہ فضیلت، زیادہ ثواب اور مستحب ہے، یا اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا زیادہ فضیلت، زیادہ ثواب اور مستحب ہے۔ اس میں دو طرح کے موقف ملتے ہیں، دو طرح کی احادیث زیادہ تر ملتی ہیں کہ اس کو جلدی پڑھنا یہ بھی فضیلت ہے اور اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنے کی احادیث بھی آئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے زیادہ کسی کو ظہر کی نماز جلدی پڑھتے نہیں دیکھا، یعنی یہ اتنی جلدی ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز ادا فرماتے اور ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ظہر کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے، یہ آج کل تقریباً 12:15 بجے کے لگ بھگ یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو احادیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کیا اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ تھوڑا تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت تو عصر تک ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، لیکن کیا تھوڑا تاخیر سے پڑھنا یہ بھی حدیث میں موجود ہے، تو اس کے حوالے سے چند حدیث مبارکہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، لہٰذا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی تھوڑا تاخیر سے پڑھو، جب تھوڑا سایہ ہو جائے، جب تھوڑا گرمی کم ہو جائے تو گرمی کو تھوڑا جا لینے دو، تھوڑا کم ہو لینے دو، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کے اندر اور باقی صحابہ بھی موجود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی معیت میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی اذان و اقامت، تو آپ کھڑے ہوئے اور ظہر کی اقامت کہنے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال ٹھہر جاؤ، ٹھنڈا کر لو۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اقامت کہنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اسے ٹھنڈا کر لو، یعنی ابھی ظہر میں اور تاخیر کرو، ابھی ظہر میں اور تاخیر کرو۔ تو تاخیر کی تو پتہ چلا اس میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے، ٹیلوں کے سائے بڑھ گئے، تو پھر جا کے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز تاخیر سے پڑھی ہے، اور بالخصوص یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے ارادتاً تاخیر کروائی ہے کہ حضرت بلال 2 مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مرتبہ بھی ہو، تو ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ٹھنڈا کرو، یعنی ابھی تاخیر کرو۔ تو پتہ چلا ظہر کو جلدی پڑھنا بھی فضیلت والا ہے، اور اگر ظہر میں تاخیر کرنی ہو تو تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے، اور جلدی کب پڑھیں گے اور لیٹ یا تاخیر سے کب پڑھیں گے؟ ایک بات تو بڑی فائنل ہے، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ظہر میں زیادہ تاخیر نہیں کریں گے، زیادہ تاخیر کرنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے، زیادہ تاخیر بالکل نہیں کریں گے، اتنا کریں گے کہ جس میں گنجائش موجود ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جب انہوں نے گرمی کی شکایت کی کہ اجازت مانگی کہ ظہر تاخیر سے پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی یہ چیز قبول نہ فرمائی اور انہیں ظہر لیٹ کرنے کی، تاخیر سے پڑھنے کی اجازت عطا نہ فرمائی۔ تو دونوں طرح کے موقف موجود ہیں، اور جو مین بات ہے کرنے والی ضروری وہ یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہی ضروری ہے، یہی افضل ہے، یہی زیادہ فضیلت والا ہے۔
تو نماز کی جماعت چاہے تھوڑی دیر پہلے ہو جائے یا تھوڑی دیر بعد میں ہو جائے، جماعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب آخر میں وہ حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس سے اس مضمون کا سارا معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سے بھی یہ روایت موجود ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سردیوں میں ظہر جلدی ادا فرماتے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھتے۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سردیوں کے اندر ظہر کو جلدی پڑھنا اور گرمیوں کے اندر ذرا گنجائش پیدا کر لینا، تھوڑی تاخیر کر لینا، تھوڑی گرمی کی شدت کو کم ہو دینا، یہ بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ بہرحال ظہر کو جلدی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس میں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔